بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیئر ٹرائل ود ملک حمید اللہ امان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں ہر ویڈیو کے بعد۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے تقریباً پونے 2 سال ہو چکے ہیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، تب سے ایک انڈین میجر، ایکس میجر آرمی کا ریٹائرڈ گورو، اس کی بکواسات بہت میں سنتا آ رہا ہوں۔ بلکہ ہمارے جو خاص کر کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اس کی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی عمران خان نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، ہم عمران خان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ پھر دیگر موضوعات کو لے کے بھی وہ بندہ پاکستان کے حوالے سے کافی بکواسات کرتا ہے، ہم نے یہ کر دیا پاکستان کے خلاف، ہم نے وہ کر دیا۔ تو میں آج اس موضوع پہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا واقعی انہوں نے کچھ کر دیا ہمارے ملک میں، یا وہ کچھ کر پا سکتے ہیں، اور ان کی مطلب گراؤنڈ ریئلٹی بھارت کی کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میجر صاحب کے لیے کہ میجر صاحب بھارت کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے۔ اگر اس کی بھارت کی اتنی اوقات ہوتی، اس کے دل میں جو خواہش ہے پاکستان کو مٹانے کی، اگر اس کی اتنی اوقات ہوتی تو وہ کب کا یہ کر چکا ہوتا۔ نہ آپ کے اندر اتنی جرأت ہے، نہ ہی آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کر سکیں۔ پھر آپ جو ایک مثالیں دیتے ہیں نا کہ ہم معاشی طور پہ دیکھیں جی ہمارے ریزرو 600 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، پاکستان بھوکا ہو گیا، ننگا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، پاکستان کی غلط پالیسیاں، اور ہمیں پاکستان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان کی معیشت ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی، ہم اس کو عدم استحکام کا شکار کریں تو بس پاکستان مٹ جائے گا۔ یہ آپ کی خواہشیں ہیں جو آپ کی زبان پہ آتی ہیں، جبکہ ایسا ہو کچھ نہیں سکتا۔ ہاں، معاشی طور پہ ہم کمزور ضرور ہو چکے اور ٹھیک ٹھاک کمزور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں۔ اس کے پس پردہ آپ کو ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی بھارت کی ایسی پالیسیاں، بھارت یہ کر گیا، بھارت وہ کر گیا۔ اس دنیا میں پاکستان کا جو بڑا جرم ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور پھر اس جرم سے بڑا جرم بھی یہ کہ مسلمان ملک تو اور بھی بہت سارے ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ جو دو بڑے جرائم ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، اور دوسرا بڑا جرم جو مسلمان ہونے کے بعد ہمارا دوسرا بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ملٹری طاقت ہے۔ اور پھر میجر صاحب، شاید آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو پاکستان بنا تھا یہ دنیا کی دوسری ریاست ہے مدینہ کے بعد کہ جو اسلام کے نام پہ بنی تھی۔ اس لیے آپ اس کا بھارت کے ساتھ موازنہ کسی صورت نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کے بھارت میں اتنی اوقات ہے کہ وہ پاکستان کے مد مقابل ہو سکے۔ جن جن معاملات سے پاکستان گزر رہا ہے، یا جس سے پاکستان کا مقابلہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو ایک پالتو لڑاکے کتے کی طرح تیار کیا جا رہا ہے بھارت کو، کہ صرف پاکستان اور چائنا کے لیے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، بات سچی ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کو یہ سامنے کہتا ہوں کہ جو ہمارے زمینداراں کا ایک کلچر ہے، جو کتے لڑانے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، وہ خود قیمہ کھائے نہ کھائے، وہ خود دیسی گھی کھائے نہ کھائے، وہ دودھ پیے نہ پیے، وہ اپنے جو پالتو کتے ہیں جن کو وہ لڑاتا ہے ان کو ضرور پلاتا ہے، ان کو ضرور کھلاتا ہے، تاکہ وہ
جہالت ہے، اس کو میں مطلب یہ جہالت ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کتے کو پال کے تو وہ اپنے میدان میں لڑانے کے لیے، یا پھر اگر کوئی مالک ہے، بندہ جو اچھا صاحب حیثیت ہے، مال و دولت ہے، زر زمین سب کچھ اس کے پاس ہے، تو وہ اپنی رکھوالی کے لیے کتا پالتا ہے کہ میری دیوار سے کوئی جھانکے گا تو وہ اس پہ بھونکے گا۔ اب اس کو اپنی حفاظت کے لیے وہ راشن اچھا تگڑا ڈال دیتا ہے، تو کتے کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کی جائے بات بھارت کی، تو ہمارے تو مسائل بہت زیادہ ہیں، ہماری تو ازلی جنگیں ہیں۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے یہ پتہ کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتے، ان کو ایک آپ جیسا حفاظت کرنے والا مل گیا ہے، اس لیے وہ آپ کو راشن ڈال کے دے رہے ہیں، سہولیات دیتے ہیں تاکہ آپ پلو اور لڑو پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ۔ بھونکتے تو ویسے بھی بہت زیادہ، مطلب آپ کی فلمیں دیکھ لو، دیگر اور چیزیں دیکھ لو، بھونکتے تو آپ پاکستان پہ بہت مطلب اپنی بھڑاس حد سے زیادہ نکالتے ہو، لیکن پاکستان آپ کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جواب بھی دینا آپ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مقابلہ آپ کے آقاؤں سے ہے، جو قیمہ آپ کو ڈالتے ہیں، جو دیسی گھی آپ کو ڈال رہے ہیں، جو دودھ آپ کو ڈال رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے مقابلہ نہیں ہے۔ اب آپ جو یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں جو اپنی بکواسات کرتے ہو، ہمیں اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ جو کرائے کا قیمہ کھا کے تو ہم پہ بھونکتے بھونکتے آپ پھرتے ہو، آپ کی اپنی اوقات کیا ہے؟ اگر ہم جو مذہبی حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایک عقیدہ، آپ ہندو ہیں، ہمارے لیے تمام ہندو بھی قابل احترام ہیں، ہم کسی کے مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں ایسا سکھایا گیا ہے، لیکن جب آپ کی جو بکواسات ہیں پھر اس میں اس چیز کا ذکر آ جاتا ہے کہ آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ کی دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر، ابو ظہبی کے اندر، قطر کے اندر، بحرین کے اندر آپ کی جو لیبر ہے وہ آپ کی اکانومی کا میرا خیال ہے 40% ہے، اس لیے آپ ہم مسلمانوں کے محتاج ہو، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اپنی پروڈکٹس وہاں پہ سیل کر کے مال بناتے ہو، ہم نہیں بناتے۔ ہمیں بھارت میں، ہم مسلمانوں کو بھارت سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی بھارت کی اتنی اوقات ہے کہ وہ کسی کو دے سکے۔ جو آپ اپنے بھارت کو سپیریئر ثابت کرنے میں لگے رہتے ہو نا، 21ویں صدی میں بھی آج جو جہالت دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ بھارت کے اندر ہے، کہ ایک انسان آدم کی اولاد، اس کو 4 حصوں میں آپ لوگ تقسیم کرتے ہو، یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے، یہ کھشتری ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے غلاظتیں ہیں آپ کے اندر۔ آپ تو اپنے اپنے انسانوں کے ساتھ آپ کا ملک کا ایک طبقہ جو آپ کے ملک کے اوپر حکمران ہے، وہ ہاتھ تک ملانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کا مودی، جسے آپ بڑا اپنی وہ کیا کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑی اس بندے نے ہمیں ترقی دی ہے، ترقی اس بندے نے نہیں دی، وہ صرف لیٹ گیا عالمی قوتوں کے آگے کہ میں پاکستان اور چائنا کو آپ کو ملیا میٹ کر کے دوں گا، تو اس لیے مال ملتا ہے۔ آپ کا حکمران جو غیرت سے جینے والا ہوگا، وہ کسی کی سپاری نہیں لے گا، اور اس سپاری کے بدلے ہڈی نہیں لے گا۔ اس لیے میجر گورو آریہ صاحب، آپ ہمیں یہ نہ سکھائیں، آپ ہمیں یہ نہ بتائیں، اپنا سوشل میڈیا ٹھیک ہے کامیاب کرنے کے حد تک تو آپ لگے رہیں، ہمیں اس چیز سے فکر نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہے، نہ ہی مطلب بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے تقریباً 200-300 ملین جو لوگ ہیں، ان کا روزگار ہی پاکستان پہ بکواس کرنے سے لگا ہوا ہے۔
تو ڈزنٹ میٹر، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی باتیں سن کے تو کافی دنوں سے یہ دل کر رہا تھا، پھر یہ سوچتا تھا کہ آپ کے بھارت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کیا جائے، لیکن آج ویسے ہی ایک دل آ گیا کہ پرسوں آپ کی ایک ویڈیو سنی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ عمران خان کا 2014 میں دھرنا سٹارٹ ہو گیا، آپ اس کو فنڈنگ کریں، پاکستان کو وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہم سے بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر اس پیغام میں ایک بڑی مذائقہ خیز بات بھی ہے جو آپ نے کہی آپ کی اس ویڈیو میں، کہ آپ اس میں اپنی اوقات یہ بتا رہے ہو کہ ہم جو دنیا کی مطلب دوسری تیسری چوتھی پانچویں جو اکانومی آپ اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ آپ بتا رہے ہو کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو یہ نقصان پہنچا سکیں جو عمران خان نے پہنچایا۔ آپ کی اوقات تو پھر ایک بندے سے بھی زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے پاکستان جیسے ایک عظیم ملک پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہو؟ 65 میں آپ نے لتر کھائے، ٹھیک ہے، اور مطلب کون سا ایسا معاذ ہے جس میں آپ پاکستان سے جیت چکے ہو؟ کرکٹ میں آپ پاکستان سے میچ جیتے ہو تو وہ بھی امپائروں کو ساتھ ملا کے جیتتے ہو۔ 2011 کا پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل ورلڈ کپ کا، اس میں ٹنڈولکر کا آؤٹ کس طرح ڈی آر ایس کو چینج کیا گیا۔ میں کرکٹ کھیلنے والا بندہ ہوں، میں کرکٹ کو سمجھنے والا بندہ ہوں، تو اس ایک ڈیسیژن سے آپ وہ میچ جیت گئے۔ آپ کی اگر کہا جائے نا کہ اپنی ذات، آپ کی بھارت کی کوئی اپنی ذات ہے تو وہ ذات کوئی نہیں ہے۔ جو پاکستان اور چائنا کے اوپر بھونکنے کے لیے آپ کو پیسہ ملتا ہے، اس پیسے کی آپ شیخی ہمیں ہی دکھاتے ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی جائے۔ رہ گئی بات عمران خان پہ، آپ نے پیسہ لگایا، آپ نے فلاں کیا آپ نے کر لیا، کیا ہو گیا؟ ہم جو ہمارے اوپر معاشی تنگی ہے یا جو ہمارے اندر جو آپ کی یا آپ کے آقاؤں کی طرف سے کچھ دہشت گردی کے واقعات ایسے ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتا ہے، ہم مسلمان، ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس پاکستان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا، جو اس ملک کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کی نااہلیاں بھی اس میں شامل ہیں، پھر انٹرنیشنلی جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یہاں پہ لوگوں کے اوپر، لیکن کچھ ایسا نہیں ہو سکا اور ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے پاکستان پہ بھونکتے رہیں، مال بناتے رہیں، اور یہ نعرے لگاتے رہیں کہ بھارت بڑا ہو گیا، بھارت فلاں ہو گیا، بھارت ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا اپنا ذاتی وجود کچھ نہیں ہے، نہ ہی آپ کچھ کر سکتے ہو۔ دنیا، یورپ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم رچ ہو چکے ہیں۔ وہ بھی رچ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنی غیرت، اپنی انا کسی کی جولی میں رکھ کے اپنے لیے آسائشیں خریدیں، کاروبار سب چیزیں ان کے کنٹرول میں دے کے خود عیاشی کر رہے ہیں۔ جس ٹائم ان کا دل کرے گا وہ اپنا سرمایہ وہاں سے نکال لیں گے، اور جس حساب میں یورپ پہنچ چکا ہے، 5 دن کام 2 دن عیاشی، اس کے علاوہ ان کی لائف ہے ہی کچھ نہیں، تو سرمایہ نکلتا گیا۔ تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ انسانیت پہ ایسا وقت آئے، لیکن ان پہ بہت برا وقت آئے گا۔ اسی طرح آپ بھی جو شیخی یہ دکھا رہے ہیں، ریاستیں مردوں سے یا لڑنے والوں سے بنتی ہیں۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا آپ نے ابھی نندن کا حال، اس کا آپ نے اڑایا تھا، یہاں بھیجا تھا، تو کیسے اس کو یہاں سے پہلے لتر اور پھر بعد میں چائے پلا کے رخصت کیا تھا۔ میجر گورو صاحب اپنی مطلب وہ ہنسنے کی حد تک تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن گراؤنڈ میں آپ کی اوقات پاکستان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ آپ ایک کسی کے پالتو ہیں جن کی ڈیوٹی ہے پاکستان پہ بھونکنا۔ بھونکتے رہیں، اور کھیر، قیمہ،
اور دیسی گھی کھاتے رہیں، لیکن یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ پاکستانیوں کو، اور پاکستانی بھی ہمارے چند بھائی ایسے بیوقوف ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کا معاملہ ہے ریاست کے ساتھ یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ اس میں ایک پالتو کی ایک قیمے پہ بکنے والے کی پوسٹ کو شیئر کرنا کہ وہ پاکستان کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستانیت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پہ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم ایک ایسے بندے کی، اور وہ خود کتنا قابل ہے، اگر قابل ہوتا تو جنرل بن جاتا، میجر کے عہدے سے وہ ریٹائر ہونے والا بندہ آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے پاکستان پہ بھونکے اور پھر ہمارے پاکستانی اس کی پوسٹ شیئر کریں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے پاکستانیوں کو بھی کہ وہ عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور افواج پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کو، عمران خان کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا، اور وہ ہمیں میجر گورو آریان بتائے گا۔ کچھ ہمارے دوستوں کو بھی، بھائیوں کو سوچنا چاہیے، ہمارا یہ انٹرنل معاملہ ہے، سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک گھر قبیلے کی بات ہو یا ایک پورے ملک کی بات ہو، کسی تیسرے کو گنجائش نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر بھونکے، اور اسپیشلی وہ کہ جو عالمی طاقتوں کے قیمے پہ بکے ہوئے ہیں ہمارے خلاف، چند ٹکوں پہ بکے ہوئے ہیں کہ جی میں پاکستان اور چائنا کو ہم کمزور کر دیں گے۔ وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے قیمہ پھینکنے والوں کو خوش فہمی میں مبتلا کیے رکھا ہے، تو ہم تو کم از کم ان کی پوسٹیں شیئر نہ کریں۔ پھر آخر میں کہتا ہوں میجر صاحب، حقیقت میں آپ کی اوقات ایک کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو قیمے پہ بکا ہوا ہے۔ پاکستان کو فتح کرنے کے ہی، اب پاکستان کو کمزور کرنے کے خواب آپ دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم مسلمان جس حال میں بھی ہیں رہنا جانتے ہیں، ہم ترقی میں بھی رہنا جانتے ہیں اور ہم معاشی تنگی میں بھی رہنا جانتے ہیں، اس لیے ہم جس حال میں بھی ہوئے نا، آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس شخص کو اس کی اوقات دکھانا ضروری تھی، اور اپنے پاکستانیوں سے بھی یہ بات کرنا ضروری تھی کہ خدا را کم از کم قیمہ کھا کے بھونکنے والے کتوں کی تو کم از کم بات شیئر نہ کیا کریں، اور وہ بھی پاکستان پہ جن ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر سکیں، اور آپ ان کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں جن کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، اللہ حافظ۔